حضرت ایسی باتیں بھی کرنا جو ہے نا، جب قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم، تو پھر دوسری بات کہاں سے آ گئی؟ دیکھو نا، اس حدیث کے راوی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کسی نے روایت ہی نہیں کیا اس کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس حدیث کے راوی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے، علی میں نے حضور کو کہتے سنا ہے کہ میری بارگاہ میں علی کا وہ مقام ہے جو میرا مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ بھئی ایسی بات ہوتی تو بات ہی نہ آگے چلاتے ہیں کوئی بھی۔ بہرحال جو حضرت فرما رہے تھے بالکل حضرت، جنہاں نو بد کی دیاں جواں پئیاں نو نہ گل نہیں بہنا، حضرت بچ کے رہنا۔ بھئی اور نہیں کچھ ہوگا، دل میں خیال تو آ ہی جائے گا نا حضرت۔ کہ میں اپنے جو میرے اکثر مقتدی ہیں، میں ان کو کہتا ہوں بھائی تم کیوں اپنی صحبتیں ٹھیک نہیں کرتے؟ یہ 70 سال تمہاری عمر ہو گئی ہے، پھر آ کے تم ہمیں پوچھتے نہیں، انگوٹھے چومنا جائز ہی ہے نا؟ یہ بری صحبت کا اثر ہوتا ہے حضرت۔ یہ 70 سال کی عمر میں ابھی بھی شاکی ہے حضرت، اس لیے حضرت جی اپنی صحبت بڑی ٹھیک رکھا کرو۔ اسی لیے تو میاں محمد بخش صاحب نے فرمایا تھا، آپ فرماتے چھڑ دے بے درداں دی یاری نیتا ہو جا سی منہ کالا۔ چھڑ دے بے درداں دی یاری نیتے ہو جا سی منہ کالا، اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا ہے۔ او کتے کلیاں بہ لیں کسی انج دے کلنا پئی ہے، تینوں اللہ اور اللہ دے رسول تو دور کر دے گا، تیرے اندر شک دا ایک بیج بو دے گا، بیا بہ کے سوچیں گا ہے وے نہیں ہے نہیں ہے۔ اس لیے آج فتنوں کا دور ہے اور نئے نئے فتنے سار اٹھا رہے ہیں حضرت، جو حضرت کہہ رہے تھے تقابل ہو رہے ہیں آپس میں۔ ایتھے دیکھو نا حضرت جی، ادھر بابا فرید کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کالے میڈے کپڑے کالا میڈا ویس، گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش ہیں۔ ان کے تو فرید کا یہ حال ہے، پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ تو آپس میں ان کے مراتب پہ بحث کرنے چلا ہے، وہاں تو مراتب کی بات ہی کوئی نہیں ہے، وہ لوگ تو مٹے ہوئے۔ دیکھو نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کسی چڑیا کو دیکھا کرتے تو فرمایا کرتے تھے کاش ابو بکر یہ چڑیا ہوتا ہے۔ اس لیے بچ کے رہو حضرت، آج بڑی گندی ہوائیں چل رہی ہیں، اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ میں اپنی حفاظت میں رکھے، ہیں جی۔ بزرگوں سے وابستہ رہو، نہ کو بزرگ ملے کسی بزرگ کی کتاب ہی کھول لیا کرو، ان کا فیض آنا شروع ہو جائے گا ان کا۔ اور میرے خیال سے لاہور والوں کو تو بابوں کی تھوڑ ہے ہی نہیں نا حضرت جی، ہیں لاہور کو تو اللہ نے بابے اتنے عطا کر دیے ہیں، جس گلی میں جس محلے میں چلے جاؤ ایک اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے حضرت، داتا صاحب یہاں ہیں، میاں میر لاہوری یہاں ہیں۔ لاہور پہ تو اللہ نے کرم ہی بڑا کر دیا ہے۔ ہم تو حضرت جی گاڑی نکالیں گے تو پھر آ کے داتا حضور کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، ہیں جی، تو لاہور والے تو بیٹھے ہی داتا حضور کے قدموں میں حضرت ہیں۔ اس لیے جایا کرو حضرت، ہیں جی جایا کرو۔ بڑی بس یہ ہے کہ علماء سے مزارات پہ حاضری کا شرعی طریقہ سیکھ لو کہ جانا کس طرح ہے، کیونکہ اگر آپ مزار پہ جا کے حضور کے طریقے کے خلاف کرو گے تو ان کو خوشی نہیں ہوگی حضرت، اور نہ ہی کو معاملہ ہوگا حضرت، ٹھیک ہے جی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو بس جی سبق ہی سنانا ہے میں نے، تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ یہ چلے یہ بھی بات ہے بس ذہن میں۔ میں اب آپ کو بتاؤں کہ بری صحبت کتنا، میرے یہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ میرے پردادا پیر و مرشد ہیں، ان کے بعد پھر میرے دادا شیخ حضور حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوئے۔ تو جو حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، یہ اپنے والد صاحب کی 14ویں اولاد تھے، 13 بچے مسلسل انتقال کر گئے۔ یہ کیونکہ حضرت جی قرب جتنا ہوتا ہے اللہ معافی دے، آزمائشیں بھی پھر اتنی ہوتی ہیں حضرت۔ 13 بچے، 14ویں حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے جو دادا شیخ ہیں، تو ظاہر ہے حضرت جی 13 بچے انتقال کر چکے تھے، 14واں تھا تو پھر بڑی ایکسٹرا توجہ ہوتی تھی۔ تو حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حکیم خادم علی نے اپنی مسند پہ بیٹھے تھے، کہتے ہیں میں سامنے سے گزر کے گیا تو حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھا کہ میرا بیٹا عبدالحی باہر گیا، کہتے میں واپس آیا، حضرت نے پھر دیکھا، کہتے جب میں تیسری دفعہ جانے لگا نا تو حضرت نے مجھے بلا لیا، مجھے بلا کے کہتے ہیں عبدالحی کتھے گیا سے اون کتھے چلا ہے؟ تو پنجابی کہتے میں نے عرض کی، جو حکیم خادم علی تھے لوگ ان کو بڑے میاں جی کہا کرتے تھے، کہتے میں نے عرض کی میاں جی بیبے نے نا دال منگوائی سی۔ تو آپ کو پتہ ہے حضرت حکیموں کے ہاتھ بھی تولے ہوتے ہیں اور پھر ان کے گھروں میں ترازو بھی ہوتے ہیں۔ کہتی بیبے، آپ فرماتے ہیں میں نے کہا حکیم جی بیبے نے دال منگوائی سی، تو بیبے کہندی یہ دکان والے نے دال تھوڑی دیتی ہے، تو جاؤ دے کل واپس تینوں کیا دال پوری دے۔
کہتے آگے سے حکیم خادم علی مجھے کیا کہتے ہیں عبدل علی اپنی بیبے نو کہ تھوڑی دال پکا لے میں دوبارہ اس بے ایمان دے متھے نہ لا. ایک صحبت. اور حضرت جی ہماری صحبتیں پتہ نہیں کن کن لوگوں کے ساتھ ہیں. اپنی صحبتوں کا بڑا دھیان رکھو. چھڑ دے بے درداں دی یاری نیتا ہو جاسی منہ کالا اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا. میں بڑا حضرت کسی ایکسٹرا امیر نال میں بھی بہ ہوں تو میری فرقی پہنچ جاتی ہے. نہیں یار کو کڑی چنگی ہونی چاہیے جی. بڑا اثر ہوتا ہے. اس لیے فقراء کی صحبت اختیار کرو تاکہ دل میں شکر کی کیفیت پیدا ہو. شکر میں بھائی بڑا کچھ ہوتا ہے. میں جب مایوسی طاری ہوتی ہے نا, ہمارے سیالکوٹ میں بڑا مشہور چونک ہے ڈرما والا چونک. مجھے میرے مرشد فرمایا کرتے تھے جا مولوی کو آدھا گھنٹہ کھلو کے تو پھر میرے کو لا تو وہ ہوتے کی پھر حضرت جب وہاں جا کے دیکھنا تو کیا ہے, کوئی غبارے بیچ رہا ہے, کوئی چوہے مارنے والی گولیاں بیچ رہا ہے جی. تو کوئی وہ ہوتا ہے نا وہ کوکا کولا کی بوتل کے اوپر وہ ایک لگاتے ہیں جو ہیئر ڈریسر ہوتا ہے جن کے پاس شاور بیچ رہا ہے. تو پھر ویہ کے رونا دیکھا کرو, نکلا کرو باہر حضرت اور دیکھو حضرت مخلوق کس کی سرنگ میں ہے تاکہ شکر کی کیفیت پیدا ہو. شیخ سعدی کہتے ہیں, فرماتے ہیں کسی نے پوچھا شیخ کیا حال ہے, آپ نے فرمایا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دان ٹوٹ گئے ہیں لیکن زبان ابھی بھی نہ شکری پہ لگی ہوئی ہے. وہ بھائی ڈھونڈنے سے شکر والا نہیں ملتا کوئی, ڈھونڈنے سے, میں سچی بات کہہ رہا ہوں, ڈھونڈنے سے نہیں ملتا کوئی. جس کو آپ بٹھا کے کہ یار کو بات ہی سنا روئے گا بس حضرت, روئے گا حضرت. اس لیے اپنی اپنی صحبتیں ٹھیک کرو. چھڑ دے بے درداں دی یاری نیتا ہو جاسی منہ کالا اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی کلام المجید یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا اکرم الخلق مالی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث الامم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. محبت کے ساتھ ایک بار ذوق بھی ہو, شوق بھی ہو, محبت بھی ہو. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اور حضرت جی کوشش کیا کریں کہ پہلی بار ہی یہ والا انداز ہو, کہنا نہ پڑے, پہلی بار ہی یہ والا انداز, پہلی بار محبت ہو, ذوق ہو, شوق ہو. لکھا تو بڑا کچھ ہے لیکن چلو میں اسی پہ اکتفا کر لیا کرتا ہوں, پھر میں گفتگو کو آگے بڑھا دیتا ہوں کہ شفا شریف میں حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کے سامنے حضور نبی علیہ السلام کا نام لیا جاتا تھا نا تو وہ اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. میں کہتا ہوں حضرت جی اگر نام سن کے یہ حال تھا تو جب خود نام لیتے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی. اگر نام سن کے یہ حال ہے تو جب خود نام لیتے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی. اس لیے چلو میں کہتا ہوں اللہ ہماری یہ کیفیت نہیں ہے لیکن نقل ہی کر لیا کرو حضرت. یہ تو نقل بھی بڑی اچھی ہے حضرت جی. ویسے ہم نقلیں کرنے کو تیار ہیں. اچھا اس نے بنگلہ اس طرح کا بنایا تھا, میں نے بھی اسی طرح کا ہی بنانا ہے. یہ نقلیں ہم کرنے کو تیار ہیں حضرت. نقل ہی کر لیا کرو, پھر ذوق پیدا ہوگا. بلکہ میں کہتا ہوں اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہمیں یہ کیفیت ہی عطا کر دے. جی جب ان کا نام آئے تو ہماری بھی کیفیات بدل جائیں, ہمارا بھی حال بدل جائے. دیکھو نا اللہ نے جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے.